اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹینیو کرو. چہرہ اور ذرا آنے دو. چہرہ اور ذرا کنٹینیو کرو. ایک منٹ ذرا چہرہ اور ذرا اوپر اور ذرا پیچھے پیچھے کے چہرہ اور تھوڑا پیچھے. آپ ٹھیک ہے. اور ذرا پیچھے اور ذرا پیچھے اور ذرا پیچھے بس. ہاں ٹھیک. آواز سن لو بھائی چہرہ کیسا کریں. چلو آپ کا مبارک چہرہ بھی تو دیکھنا ہے نا. اب نہ آپ کا مبارک چہرہ بھی تو دیکھنا ہے مولانا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انشاءاللہ جناب مولانا فہیم الدین صاحب، اسلامک اسکالر اور ایکس رکن الشورا جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہیں. یہ آپ کا دورانیہ انشاءاللہ 30 منٹ کا ہوگا اور آپ کا عنوان ہوگا، آپ کا دورانیہ 40 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کا عنوان ہوگا جنت کے شب و روز اور موجودہ حالات کے ساتھ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. محترم مولانا الیاس شکیل صاحب، بھائی تاج صاحب، اور اس کے ذریعے سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بھائی اور بہنوں، دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے پیش کرنے والے رسولوں نے دنیا انسانیت سے کہا ہم خدا کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے ہیں اور اس کتاب کے اندر خدائے بزرگ و برتر تم سے مطالبہ کر رہا ہے رب پر ایمان لے آؤ اور ہمیں رسول تسلیم کرو، اس کی ہدایت کو تسلیم کرو. تمہارے لیے اس نے اس زندگی کے بعد ایک زندگی تیار کر رکھی ہے جس کا نام جنت ہے. اور اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو اسی کتاب میں اس بات کا بھی ذکر ہے نہ ماننے والوں کے لیے ایک تکلیف دہ مقام ہے جس کا نام دوزخ یا جہنم ہے. تو آج مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کتاب کی تشریحات ہمارے سامنے رکھی ہیں اس کے ذریعے سے موت بعد زندگی کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ساتھ ہی مولانا الیاس شکیل صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ موجودہ پس منظر میں ہم ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے چند دن پہلے
لاک ڈاؤن میں ذرا سا گرین زون کے اندر نرمی کی گئی اور ہماری حکومتوں نے چند چیزوں کی رعایت کی. اخبار لکھتا ہے پہلے دن 50 کروڑ روپے کی اور دوسرے دن مزید اتنے کروڑ روپے کی. آپ سوچ سکتے ہیں کیا بکی ہوگی. ظاہر ہے سب خاموش بھی رہیں تو کہا جائے گا دنیا نے شراب پی. کروڑوں انسان متاثر ہیں کرونا سے. روزانہ لاکھوں لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہزاروں لاشیں جلائی جا رہی ہیں. جن کے گھروں میں یہ مرض داخل ہوا ہے وہاں بھی اگر کوارنٹائن کیا جائے تو ایک ہی گھر میں رہنے والے جس کو اس مرض نے اپنا شکار کیا ہے، دوسرے لوگ ان سے کم 2 میٹر دور رہنے کے لیے مجبور ہیں. WHO کے ذریعے سے ہو یا پھر مختلف حکومتوں کی اپنی پالیسیز کے ذریعے سے ہو، 2 باتوں کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے سارے لوگوں کو صلاح دی ہے، جس میں سے ایک صلاح یہ ہے ماسک باندھا جائے، دوسری صلاح یہ ہے ڈسٹینس مینٹین کیا جائے اور ہر تھوڑی دیر کو اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کو مختلف ایسے اینٹی بایوٹک اینٹی سیپٹک کے ذریعے سے دھویا جائے تاکہ یہ کرونا ہم کو لگ نہ سکے. معلوم ہوتا ہے انسان ایک چیز سے بہت گھبرا رہا ہے. سارے ہوٹلیں بند، پلین بند، ٹرین بند، بسز بند، بڑے محال بند. انسانی زندگی رکی ہوئی ہے، مگر ایسی رکی ہوئی زندگی میں کروڑوں انسان کھانے کے لیے اپنے وطن جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. مجبوراً کوئی نظم نہ ہو سکے تو پیدل نکلے ہوئے ہیں یا کسی کمیونیکیشن کے آنے تک تکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ریل کی پٹری پر سر رکھے ہوئے ہیں اور اس خیال سے بے نیاز ہیں کہ انہیں کوئی ٹرین کچل دے گی. ان سب میں یہ سب آنکھوں نے دیکھا، کان سن رہے ہیں. حالات کا بھیانک پن ایسا ہے، مگر شراب کھلتی ہے تو پھر لوگ لاک ڈاؤن کے کرونا کی احتیاط کے جتنے قاعدے قوانین عام لوگوں کے لیے مقرر ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کہاں سے پیسے لائے ہوں گے، کیسا جھوم رہے ہوں گے، اور پیسے نہ ملنے پر لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں. یہ ایک ہلکا سا منظر آج کے
موجودہ حالات کے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آدمی کو نارمل حالات ہوں، مردے نظر نہ آتے ہوں، بیماری نہ ہو، شادی بیاہ کی پارٹیز ہوں، یا پھر رنگ رگیلیوں کی محفلیں ہوں، 7 اسٹار ہوٹلیں ہوں، یا پھر عام جنگل کا ماحول ہو، چنانچہ آج لوگوں کو سیندی تاسنے، اس کی بیچنے، اس کے پینے کی اجازت ملی، آپ دیکھیے سیندی اور تاڑی کی طرف بھی کیسا انسانوں کا ہجوم ہے۔ ایسے ماحول میں آئیے ہم جنت کی نعمتوں کو غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں 11ویں پارے کے اندر ایک معاہدے کو پیش کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے اس معاہدے کے تحت کہ ہم ان کو جنت دیں گے، یہ جان اور مال ہمیں دیں اور ہم انہیں جنت دیں گے۔ جن لوگوں نے بھی کتاب پائی ہے، چاہے توریت ہو، انجیل ہو یا قرآن مجید ہو، اس میں جن بندوں نے خدا سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنی خوشی خوشی اپنی جان کو اور اپنے مال کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی جان اور مال جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ مہربانی ہے رب کی کہ اس نے نہ صرف خریدا ہے بلکہ خرید کر پھر ہمیں واپس دے دیا ہے، اور کہا ہے لو تمہاری جان تم رکھو، تمہارا مال تم ہی رکھو، میں تم سے خرید لیا پھر تم کو واپس کر رہا ہوں۔ بس ایک خواہش ہے میری مرضی پر تم اگر جان اور مال کو استعمال کرو گے، اپنی مرضی کو میری مرضی پر سرنڈر کر لو گے اور اپنی خواہش کو میری خواہش کے آگے سبمیشن کر دو گے اور ایسا زندگی گزارو جیسا میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مرضی کے مطابق گزارا ہے، تو میں تم کو جنت دوں گا۔ جنت کہتے ہیں ہیون کو، پیراڈائز کو، ایک بہت بڑے باغ کو۔ قرآن مجید میں اس باغ کی تشریح اس طرح آئی ہے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ کعرضہ السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جو اتنی کشادہ، اتنی وسیع ہے، کا لینتھ اور بریڈتھ جیسے آسمان و زمین وسیع ہے۔ ایک شخص سب سے آخر میں جنت کے پاس آئے گا اور رب بزرگ و برتر سے پوچھے گا میرے مالک سب لوگ چلا گئے، اب کچھ تو میرے پاس سے گنجائش ہے؟ تو رب بزرگ و برتر فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تو جتنی دنیا دیکھا ہے اس سے 10 گنا اگر میں تجھے دے دوں تو راضی اور خوش ہوئے گا؟ تو کہے گا
میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ تو آخری لاسٹ جنتی جو جنت میں جا رہا ہے اس کو اتنا بڑا گارڈن دیا جائے گا جس کو اس نے دیکھا تھا دنیا میں اس سے 10 گنا۔ جنت کی 3 قسم کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا میں نے ایسی جنت بنائی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، اور کس قسم کی جنت ہے کسی کے ذہن میں تصور تک نہیں آ سکتا۔ البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بزرگ و برتر نے معراج کی شب اپنے پاس بلا کر اس جنت کی ہلکی سی سیر کرائی اور اس میں آپ کا بھی محل بتایا۔ یہ آپ کا محل ہے 60 میل 60 مائلز کا ایک ہی پیر موتی اس کا محل۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں صرف ایک محل اس طرح سے بتایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی محل دیکھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محل دیکھا۔ تو کچھ نعمتیں ہیں جو ابتدائی طور پر لوگ ان نعمتوں کا استفادہ کریں گے۔ ان نعمتوں کے بعد دوسرے مرحلے کی ایک نعمت ہے، اس سے استفادہ کریں گے۔ پھر آخری تیسرے مرحلے کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لذتوں سے معمور کیا ہے وہ نعمت ہوگی۔ اس طرح جنت کی نعمتیں 3 طرح کی ہیں، ایک ابتدائی، پھر درمیانی اور پھر آخری۔ میں ان تینوں نعمتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، مگر یہ سن لیجئے حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ جبرائیل ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل امین نے جنت دیکھی تو اللہ نے کہا کیا تبصرہ ہے؟ کہا میرے مالک ایسی عالی شان نعمتیں ہیں، اگر بندگان خدا کو معلوم ہو تو سارے کے سارے 100% بندگان خدا اسی جنت میں آئیں گے۔ رب العالمین نے کہا ٹھہرو جبرائیل، میں وہ روٹ ڈالتا ہوں جس روٹ کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ نے روٹ ڈالی اور کہا کہ جبرائیل جنت کو جانے والی روٹ کو دیکھ کر آؤ، جب دیکھا تو بڑی ہیبت کے ساتھ یہ بات فرمائی میرے مولا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک آدمی بھی اس روٹ پر آئے گا کیا نہیں آئے گا۔ جنت ایسی عالی شان، مگر جنت کو جانے والی روٹ ایسی جس پر حضرت جبرائیل کا آپ نے تبصرہ سنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جنت جی آ گئی یہ جنت یہ گھیر دی گئی ہے ان چیزوں سے جو انسانی نفس کو بڑے شاخ ہے۔ صرف تم انما، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے ان تدخل الجنت، جنت میں ایسا ہی داخل ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ،
حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے مرد مجاہد کون ہے، خدا کی راہ میں اسٹرگل ایفرٹس کرنے والے کون ہیں، بلکہ ایٹموسٹ ایفرٹ کرنے والے کون ہیں، اور اللہ کی راہ میں ثابت قدم صابر کون ہے۔ جنت کو لے جانے والی چیزوں کو ہم اس دنیا میں جس راستے سے گزر رہے ہیں وہاں اپنے آپ کو اس دنیا میں مسلسل خدا کی رضا کے لیے اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری سانس تک میدانہ وار مجاہدانہ عظیم کارنامے انجام دینے ہوں گے، اور جو آدمی بھی عظیم کارنامے انجام دیا ہے وہ صبر کے بغیر، مستقل مزاجی کے بغیر، ہمت اور حوصلے کے بغیر، دنیا کو آخرت پر قربان کیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جو شخص دنیا کے لذائذ، دنیا کی نعمتیں، ان کو آخرت کی نعمتوں پر قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہی شخص صابر ہے اور وہی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، خلفائے راشدین کو دیکھیے، عشرہ مبشرہ کو دیکھیے، صحابہ، تابعین، طب تابعین کو دیکھیے، ائمہ کرام، حفاظ کرام، محدثین کو دیکھیے، ہر دور کے بہترین اللہ والوں کو دیکھیے، تو آپ ان کی زندگی میں یہ نمایاں پہلو ابھر کر دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی چیز، وہ ایسا ایمان رکھتے تھے جس ایمان پر ساری زندگی قربان، ایسا ایمان دنیا کی مخالف طاقت انہیں متزلزل نہیں کر سکی، دنیا کی ہزار خواہشیں انہیں اپنے زیر نہیں کر سکی، دنیا کی کوئی دولت انہیں خرید نہیں سکی۔ یہ لوگ نہ دبتے، نہ پھسلتے، نہ خریدے جاتے، نہ بیچے جاتے، بلکہ انہیں ان کی کتاب نے، ان کے رسول نے، ان کے اللہ نے جس راستے پر چلنے کی تعلیم دی ہے اس پر پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ گامزد ہے۔ پھر ان کی زندگی میں جو چیز نمایاں دکھائی دیتی ہے وہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی نیت، اچھی ذہنیت، صحیح دیکھنا، صحیح سوچنا، صحیح سمجھنا اور صحیح راستے پر چلنا۔ پھر یہ لوگ جس راہ کو اپنائیں، وہ راہ اتنی محبت کی راہ ہے، الفت کی راہ ہے، جس میں انسانیت کا درد ہے، سوز ہے، گداس ہے، انسان کے مسائل حل کرنے کی تڑپ ہے، اور یہ جس راستے کو لے کر چل رہے ہیں یہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، لیکن یہ نہ مشکلات سے غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہی حزن و ملال ان کے راستے کو روکتا ہے۔ جب کبھی ایسے مشکلات آتے ہیں تو یہ اس آیت کے ذریعے سے سہارا لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم نے بیچ دیا ہے، نہ جان ہماری ہے نہ مال، سب کچھ خدا کا ہے، یہ خدا کی مرضی، وہ ہم سے
ہم کو جس حال میں رکھتا ہے یہی حال ہمارے لیے بہتر ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سورہ توبہ کی وہ آیت جس میں جان اور مال لے کر انسان کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہاں ان کی خوبیاں بھی بتائی گئی ہیں. یہ اس روٹ پر چلتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں. صبح توبہ کرتے ہیں، دوپہر کرتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں. توبہ کا مطلب انکلینیشن ہے، خدا کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں. ریپینٹنس کا مطلب یہی ہے، یہ خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بار بار مائل. یہ خدا کے بندے عبادت گزار ہیں، پوری زندگی ان کی عبادت سے معمور ہے. اور عبادت کا مطلب ترک دنیا، تاریک دنیا نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کو، کسی اور کی مرضی کو ترک کر کر اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اختیار کرنا. جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں سرنڈر ہو گئے. سبمیشن یہ دراصل عبادت کی روح ہے. اور یہ چونکہ خدا کے تمام احسانات کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی زبان پر حمد و ثنا ہوتی ہے. وہ خدا کے گیت گاتے ہیں، خدا کے گن گاتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے، یہ خدا سے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے جو روحانی سیر ہے قرب الہی کے لیے، ان کی روح قرب الہی کی سیر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم اس مہینے میں محسوس کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. روزہ دراصل ایک روحانی سیر ہے. بندہ خدا کے جیسی خوبیاں اپناتے ہوئے نفسانیت کو قابو میں رکھ کر روحانیت کو بڑھاتا ہے. ملکوتی خوبیاں اپنے میں پیدا کر کر خود کو ہم آہنگ کرتا ہے روحانی مخلوقات سے، نورانی مخلوقات سے. روزہ بھی رکھتے ہیں. اللہ کھاتے نہیں، ہم بھی چند گھنٹے نہیں کھاتے. اللہ پیتے نہیں، ہم چند گھنٹے نہیں پیتے. اللہ سوتے نہیں، ہم چند گھنٹے نہیں سوتے. اللہ تعالی رب العالمین سب کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. ہم بھی اس ماہ میں خوب لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں. پھر راکعون و ساجدون، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں. ساتھ ہی ان کا حال یہ ہے، ان کو برائی سے نفرت ہے، نیکی سے الفت ہے. جہاں کہیں برائی نظر آتی ہے اسے دور کرنے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، اور جہاں نیکی کا موقع آتا ہے ہر وقت نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتبہ قحط آیا تو آپ نے رجسٹر تیار کیا، ٹوکن دیے، اور وہ ٹوکن عوام الناس میں بانٹے گئے. پھر اس ٹوکن کے ذریعے سے انہیں غلہ دیا گیا. نہ ہڑبونگ ہے، نہ ہاہو ہے، بلکہ کیا سسٹمیٹک زندگی ہے جنت میں جانے والوں کی. ڈسپلن. اور رات میں سروے، کبھی دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، پوچھا مائی کیا بات ہے، تو گھر سے پھر بیت المال سے مال لایا، خود پکایا، بچوں کو کھلایا. رونڈ میں دیکھ رہے ہیں زچگی کا وقت ہے، پوچھا کیا بات ہے، بڑی پریشانی، کہا میں مسافر ہوں اور ایسا وقت ہے. وقت کا امیر المومنین اپنی بیوی کو لے کر زچگی کا انتظام کر رہا ہے. یہ خوبیاں جنت میں جانے والوں کی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ حدود کا خیال رکھتے ہیں.
یہ اچھے کام کرتے ہوئے، اچھائی کی طرف بڑھتے ہوئے، جو خرابیاں ہیں اس سے بے خبر نہیں. ایسے لوگوں کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعناب کواعب اتراب وکاسا دہاقا. متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے. ان کے لیے جنت میں کیا کیا ہے؟ باغات ہیں، انگور اور کھجور، مختلف پھلوں کے نام لیے گئے جو ابتدائی قرآن سننے والوں کے لیے مانوس تھے. والتین والزیتون، انجیر، زیتون. اور کیسے ایک عرب کی بے آب و گیا زمین، خشک زمین کے اندر جہاں ہزاروں میل کے بعد کہیں پانی نظر آتا ہے، اور وہ بھی پانی تھوڑی مقدار میں، ان کے محلات بنائے گئے. اور محلات کا حال کیا بتایا گیا؟ جنات تجری من تحتی الانہار. ایسے محلات ہیں جس کے نیچے ہی نہریں بہ رہی ہیں. اس عرب کے ریگستان کا خیال کرو، پانی کی کرائسس کا خیال کرو، اور وہاں ریگستان میں سائے کا خیال کرو، اور پھر جنت کی اس نعمتوں کا تصور لاؤ کہ محلات ہیں اور نیچے سے نہریں بہ رہی. محلات بھی کیسے محلات؟ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو محلات ہیں جس را مٹیریل سے بنائے گئے، وہ کوئی پتھر گارا نہیں، بلکہ وہ محلات بنے ہیں. انسان ابتدا ہی سے سونے اور چاندی کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے، تو سونے چاندی کے محلات ہیں. اور وہاں سیمنٹنگ فور جو ہے وہ دراصل مشک و عنبر کی ہے. سورہ رحمان پڑھیے، لمن خاف مقام ربہ جنتان. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں. ایک جنت پہ سب چیزیں سونے کی، دوسری جنت پہ سب چیزیں چاندی کی. حالات حاضرہ کا ذکر کرنے کے لیے مولانا الیاس نے کہا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا دولہا ہے یا دلہن ہے جس کے لیے پورے سونے کے ساز و سامان، تولا دو تھیلے نہیں، پورے ساز و سامان چاندی کے، تخت چاندی کا، تخت سونے کا، گلاس چاندی کے، گلاس سونے کے، سراہی چاندی اور سونے کے، ایسے بہترین آرنامنٹس موتیوں کے، سونے چاندی کے، ایسے عمدہ خصاب کے لباس حریر و دیبا کے، ایسے باغات ہرے بھرے سرسبز و شاداب جہاں گھنے درختوں کی ڈالیاں سرسبزی و شادابی پیدا کرتی، اس میں تجریان نہریں بہ رہی ہیں، نزاختان ابلتے ہوئے چشمے ہیں، اور جہاں پھلوں کی دو دو قسم ہیں، جہاں بکثرت پھل ہیں. سورہ واقعہ میں کہا گیا اللہ بزرگ و برتر نعمتوں بھری جنت دے گا. اس نعمت بھری جنت میں ولدان مخلدون، ایسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی جیسے بچے، قاسم معین چھلکتے ہوئے جام انہیں پیش کر رہے ہوں گے. رب العالمین جہاں خدام جنت سے پیش کرے گا اپنے خاص بندوں کو، سقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ رب العالمین اپنے جنتی زبردست مقربان خاص کے لیے
सक्काहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, उनका रब उन्हें उम्दा किस्म का पाकीज़ा शराब शरबत पिलाएगा, जिसको पीने के बाद ला यसद्दऊन अनहा वला यंज़फून, ना सर चकराएगा ना ही वो नाली में गिरेंगे, ना बेहुदा किस्म की बातें करेंगे, बल्कि मजीद खुदा की नेमतों को देखने का उनके अंदर हौसला पैदा हो। वहाँ अकेले नहीं, आमने सामने तख्तों पर बैठे हुए, मुरस्सा तख्तों पर जो हरीर और देबा के कपड़ों से मुरस्सा होंगे, गौ तकिए लगे हुए होंगे, बैठकर दोस्त सहबाब से बातचीत कर रहे होंगे। फिर उनके लिए हुरुन इन काम सालु लुलु मकनून, ऐसे हूर हैं जैसे छुपा के रखे हुए मोती। ये सब नेमतें इब्तदाई मरहले की हैं। फिर जुमेरात को बाजार लगेगा, वहां जाकर वापिस आएंगे तो घर वाले देख कर बोलेंगे, अरे क्या तुम्हारी ब्यूटी में बहुत इजाफा हुआ। ये भी सुनने के लायक है। दुनिया की बीवियां अपने जोड़े के साथ जाएंगे तो हूर उनका हुस्न कुछ भी नहीं होगा। दुनिया की नेक बीवी के सामने, दुनिया के नेक शोहर के सामने। इस सेकंड मरहले की जो नेमत है उसका जिक्र कुरान ने कहा, मेरे बंदो क्या मैंने सब नेमतें तुम्हें नहीं दी जिसका वादा किया था? मेरे मौला आपने दे दिया। और कुछ चाहिए? तो कहा, मेरे मौला हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप अगर इनायत फरमाए तो हम मोहताज हैं। तो खुदा खुद सामने आ जाएंगे। अल्लाह बुजुर्ग बरतर जब बंदगाने खुदा के सामने आएंगे, खुदा के जलवे को जब देखेंगे तो फिर सारी जन्नत फीकी हो जाएगी। मैं कभी मिसाल देता हूँ, हमारे पास इस्लाम में जहेज लेना मना है, लेकिन नादानी से कोई जहेज इतना लिए पलकनुमा भर के ले ली। खिलवत महल, जलवत महल, किंग कोठी सब हमको मिल गई और कहा गया देखो भाई इतना जहेज आया है। तो दूल्हा पूछेगा जहेज तो है, दुल्हन का है? दुल्हन को दूल्हा देखने के बाद और दुल्हन दूल्हे को देखने के बाद बोलेंगे, अरे वो सब पलंगा गिलंगा सोने चांदी के रहन दो, मेरी दुल्हन मेरे पास है बस है। सारा जहेज फिक्का हो जाएगा। फिर तीसरा मरहला जो आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, मेरे बंदे कुछ और चाहते हो? मालिक आपने अपना दीदार भी दिखा दिया, जलवा, अब हम और क्या चाहें? आखिरी नेमत जो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, मेरे बंदे मैं आज तुमसे राजी हो गया, फिर आज के बाद नाराज नहीं होऊंगा। ये जन्नत की लास्ट नेमत है। इस नेमत के बाद फिर जन्नत की कोई नेमत नहीं है जिसमें बंदे आवाज सुनेंगे, मेरे परवरदिगार ने ये कहा मैं तुमसे राजी हो गया, फिर तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। जमात इस्लामी के बारे में आपने देखा होगा, उसने दस्तूर बनाया, उसमें कहा हमारा जिंदगी का जीना बस एक काम के लिए है और वह है नस्बुलैन, लास्ट गोल, फाइनल गोल दुनिया में इकामत दीन। ये हम क्यों करना चाहते हैं? ताकि अल्लाह राजी हो जाए और आखिरत में हम कामयाब हो जाए। दरअसल जो चीज़ हमने अपने दस्तूर में रखा है, मोटिवेशन, और जिस चीज़ को हमने पेश किया है, इकामत दीन कीजिए ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल हो, वो सब जन्नत की नेमतें मिले और हम अल्लाह को राज़ी कर लें। जो लोग दुनिया में इस नज़्बुलैन को अपनाते हैं, इंशाअल्लाह कल आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी और जन्नत में अल्लाह के दीदार के साथ रज़ा भी हासिल होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी, जामे कौसर भी नसीब होगा। और एक बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जन्नत वो मुकाम है जहाँ ऐसी ज़िंदगी होगी, वहाँ कमी ज़्यादती नहीं होगी। आज जवान है, कल बुढ़े हो रहे हैं,
آج صحت مند ہے کل بیمار ہو رہا ہے، نہیں، جنت و مقام ہے بس سدا جوانی، ہلکی سی مونچھ آئی ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا اور بہترین قد ہوگا، ناک میں سے نیٹ نہیں جائے گا، کان میں سے بدبو نہیں آئے گی، وہاں ماسک لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ناک میں سے نیٹ جا رہا۔ وہ جنت وہ مقام ہے جہاں پر آدمی کو نہ بیماری آئے گی نہ موت آئے گی۔ پھر جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے، وہاں سے ویکیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ کہاں جائے گا؟ یہ تمہاری وراثت میں دی جا رہی ہے جنت، اور تمہاری صحیح آج مقبول ٹھہری۔ آئیے، آج رمضان ایسا آیا، ہم لوگ کہتے تھے وقت نہیں ہے، اور آج وقت ہی وقت ہے۔ گھر کے علاوہ باہر کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر میں بھی فاصلے مینٹین ہے، باہر بھی مینٹین ہے۔ ایسے موقع پر مسجدوں کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں، کیا اچھا ہوگا جوان، بوڑھے، بچے بچیاں سب خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے، رضا الہی کے حصول کے لیے ہم رات دن ایک کر دیں۔ اس کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کے معنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی ہے۔ میں الیاس صاحب اور تاج بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو سن رہے ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں، آئیے ہم اسلام پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اسلام ہم سے جو کچھ چاہتا ہے اس کو انجام دیں۔ بس ایک ہی بات ہے، ہم اسلام کو، اسلامی سسٹم کو اپنائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ انشاءاللہ اگر سسٹم آف لائف ہماری زندگی میں آئے گا تو سب کے لیے اسلام پر چلنا بڑا آسان ہوگا۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں، پتہ نہیں آج موقع باقی ہے، کل موقع باقی نہ رہے۔ آج جوانی ہے، پتہ نہیں کب بوڑھے ہو جائیں۔ آج فرصت ہے، پھر کبھی پتہ نہیں کتنا مشغول ہو جائیں۔ آج صحت ہے، پتہ نہیں کب بیمار ہو جائیں۔ آج زندہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو پیوریفائی کیجیے، اسلامی سسٹم میں اپنے زندگی کو لائیے، رات دن عبادت کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے یہ خیال کیجیے پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ لہٰذا اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے بھی سرفراز فرمائے۔ ذکر کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، خدمت کرنے والا، خیر خیرات کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، فطرہ دینے والا بھی بنائے، مگر کیفیت یہ ہو یوں تو نہ مچاؤ ماں اتو وجیلت قلوبہم، دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، فطرہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیر خیرات دیں، غریبوں کی مدد کریں، مسافرین کو دیں، بیواؤں یتیموں کو دیں، لیکن دل تڑپتا رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہ ہوا۔ یہ بات کہتے ہوئے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی اس آخری بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا اب ان کی حیات کا آخری وقت ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا اتنے مضبوط جرنل؟ تو کہا میں موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اللہ پوچھے گا اے عمر بتاؤ کیا لائے ہو؟ دیکھتا ہوں دامن میں کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے نے کیا؟ آپ سن کر حیرت کریں گے، آج جتنے ڈیولپ کنٹریز میں جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب حضرت عمر نے قائم کی، بیت المال ہو،
शूरा का सिस्टम हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, राशनिंग का सिस्टम हो, मरदमशुमारी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट हो, फौज हो, पुलिस हो, नेवी हो, नीम दस्ता, होम गार्ड हो, ये सब हजरत उमर फारूक ने कायम फरमाए। बागात हो, मुसाफिर खाने हो, ट्रैवलिंग के लिए सहूलतें हों, इतना सब होने के बाद कहा तुम समझते हो ये नेकियां हैं, मैं अपने बारे में ये समझता हूँ, अल्लाह मेरे नेकियों और गुनाह को बराबर कर दे तो उसका एहसान अजीम है। इस जज्बे के साथ आइए जन्नत को हासिल करने के लिए हम हर आन खुलूस से नीयत, खुलूस से अमल और लिल्लाहियत को तरजीह दें। कभी रिया, नमूद और फ़ख्र व गुरूर भटकने ना पाए। खुदा का दिया खुदा के लिए देते हुए हमें क्या फ़ख्र करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अच्छा नेक मुसलमान बनाए, अपने फजल से दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन। बे इंतहा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम रुफ़क़ा और तमाम पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश की जाती है कि इंशाअल्लाह ये हमारे प्रोग्राम्स 29 रमज़ान तक चलते रहेंगे और हम मौलाना मोहतरम के बहुत ज़्यादा ममनून मशकूर हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और इंशाअल्लाह और एक आपका एक दर्स होगा किसी दूसरे और मौजू पर, और इंशाअल्लाह ये आपके जितने भी दुरूस होते हैं वो हमारे ईमान में तखफ़ीफ़ अदा करते हैं। और मैं तमाम अहबाब से फिर मैं तमाम मुल्तमिस हूँ कि वो इस जूम में ज्वाइन हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें। ये ज़िक्र है ज़ालिका ज़िक्र लिज़ाकिरीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इंशाअल्लाह अब एक छोटा सा तराना होगा रज़ा लतीफ़ के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, मंजिल तेरी खबर है, मंजिल तेरी खबर है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, मंजिल तेरी खबर है, मंजिल तेरी खबर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है, मंजिल तेरी खबर है। दुनिया के ए मुसाफिर ये आलिशान बंगले किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, मंजिल तेरी खबर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है,
منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے کئی جنازے، دیکھے کئی جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ برادر عتیق. یہ ہمارے سامنے ترانہ پیش کر رہے تھے، بہت غور و فکر والا ترانہ، جو انسان کا منزل جو خبر ہے اس کے بارے میں اپنے آپ سماعت فرما رہے تھے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک درس قرآن ہوگا. یہ جو سلسلہ ہے لیلۃ القدر کا تلاش کا، ہر دن تاخرات اور دوسرے دنوں میں بھی ہم لوگ 29 آف رمضان تک چلانے والے ہیں انشاءاللہ. اس کے بارے میں ریگولر آپ کو اپڈیٹس دیں گے، اور اس کا سیم جو سپیچز ہے انشاءاللہ اس میں شیخ پیٹ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی اپلوڈ ہوئیں گا. وہ لنک بھی آپ لوگ کو شیئر کرایا جائے گا. آپ کے سامنے جناب الیاس شکیل احمد صاحب، جماعت اسلامی ہند شیخ پیٹ امیر مقامی، آپ کے سامنے درس قرآن دیں گے انشاءاللہ.